ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیاری بہنوں و بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اس کو ہم کیسے قیمتی بنائیں؟ رمضان میں روزے تو ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے ہم قیمتی بنائیں؟ جو ٹائم ہم جو ہے نا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا کسی اور سوشل میڈیا ورک جو ہمارے نیٹ ورک ہے اس پہ ہم گزارتے ہیں، تو اس سے بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس ٹائم کو ہم جو ہے نا رمضان المبارک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، اگر اس کے اوپر جو ہے نا ہم جو ہے نا گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے جو ہے نا باعث رحمت ہو جائے گا۔ جو رمضان میں ہم کوشش عبادت کی چھوٹی موٹی کرتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا خالق کی جو ہے نا عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکتا ہے جس طریقے سے خالق کائنات نے جو ہے نا ہمیں حکم فرمایا ہے، چونکہ ہم کمزور ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری چھوٹی سی جو ہے نا یہ جو کوششیں ہیں، اللہ اس کو اپنے جو ہے نا رحمت جو ہے نا ہمارے اوپر رحمت نازل کرے اور اس کو اپنے ہاں قبول فرما لیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، چونکہ قرآن شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ نازل فرمایا ہے، اور اس کا عموماً الحمدللہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے کہ جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ رمضان میں ہم تلاوت الحمدللہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، ان کو جو ٹائم ملتا ہے، کیونکہ ان کو گھر کے بھی جو ہے نا امور انجام دینے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گود میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا اگر وہ قرآن شریف کو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میری درخواست ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھے اپنی زبان میں، جس زبان کو وہ سمجھتی ہے، اردو میں، ہندی میں یا بنگالی میں، یا جو بھی زبان جو ہے نا ان کا ہے، انگلش میں، یا جو بھی زبان وہ آسانی سے سمجھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ قرآن شریف کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور خصوصاً جو ہم مسلمان ہیں، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، تو چونکہ قرآن کو تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے نا چونکہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کو ہم جو تلاوت کرتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ قبول فرمائے۔ لیکن اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خود نہیں پڑھ سکتا ہے تو گھر میں کوئی ایسا ماحول بنا لے، گھر میں ہم ہر چیز کے لیے جو ہے نا ایک ماحول بناتے ہیں کہ جو ہے اس کے اوپر مشورہ ہوتا ہے۔ تو ایک مہینہ جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقدس مہینہ دیا ہے کہ جس میں جو ہے جو نفل عبادت ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر جو فرائض کے جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا سے لے کے 700 گنا سے زیادہ تک، یعنی اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے نا اگر ایک آدمی جو ہے نا خود نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے گھر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا جو بچہ جو ہے یا جو بچی جو ہے وہ اردو کے ساتھ یا ان کی زبان میں ہندی کے ساتھ یا بنگالی کے ساتھ اگر وہ قرآن شریف کا جو ہے نا ہم جو ہے نا ترجمے کے جو ہے نا قرآن شریف ملتے ہیں، اور بہت کم ہدیہ بھی ملتے ہیں، تو اگر وہ جو ہے نا ہم گھر میں رکھ لیں، اور روزانہ روزانہ ایک پارے کی جو ہے نا وہ ہم اس کے جو ہے نا ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہم بدعات میں پڑے ہوئے ہیں اور مختلف لوگ جو ہمیں ورغلاتے رہتے ہیں، اس سے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خود یہ آیات نازل کر کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے آج کا دین کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ قرآن شریف کی جو تقریباً آخری آیتوں میں ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے جو ہے نا اعلان فرما دیا ہے کہ آج کے دن جو ہے میں نے آپ لوگوں کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر لیا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ اب جو لوگ دین اسلام کے ساتھ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جو ہے نا وہ جائیں گے، تو ان کے لیے جو ہے نا آگے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں اللہ نے جو نعمتوں کی جو ہے نا جنت میں جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں، انشاءاللہ وہ سب پورے ہوں گے۔ اب چونکہ قرآن شریف کو ہم لوگ جو ہے نا ثواب اس میں ہے، اس کو صرف قرآن شریف کو اگر آپ نے دیکھ دے تب بھی ثواب ملے گا، اس میں ثواب میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اس میں کوئی،
لیکن اگر جب تک جو ہے نا اس کو ہم پڑھیں گے تو سمجھیں گے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو میرے دوستو بزرگ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ رمضان پتہ نہیں اگلی، آپ لوگ خود سوچیں، جو اس سے پچھلے رمضان میں ہمارے کتنے عزیز و اقارب اور ہمارے دوست اور احباب جو زندہ تھے، اس رمضان میں وہ نہیں ہیں۔ اگلے رمضان میں پتہ نہیں کہ ہم لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کتنی زندگی کسی کو دی ہے۔ تو یہ اگر ہمیں موقع مل گیا ہے اور اللہ نے ہمیں جو ہے نا اس رمضان تک جو ہے نا ہمیں زندہ رکھا ہے اور ہمیں صحت دی ہے، تو یہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا ایک بڑی نعمت ہمیں میسر ہوئی ہے، کیونکہ پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، رمضان میں جو ہے اس کو ہم قیمتی بنائیں، کسی بھی طریقے سے جو ہے ہم اس کو اس طرح قیمتی بنائیں کہ اس کا ایک ایک لمحہ، اور یہ چند دن ہے، اللہ خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ یہ جو رمضان کے دن یہ چند دن ہے، گنتی کے دن ہے، یعنی 30 دن یا 29 دن جو ہے نا وہ ہے ہمارے پاس۔ تو اور الحمدللہ بھی جو ہے نا یہ بڑی خوبصورت دن ہے، یعنی سردی کے دنوں میں، سردی میں جو ہے نا رمضان المبارک آ رہا ہے، بڑے آسان روزے ہیں اور لمبی راتیں ہیں۔ تو ہم رات کو جو ہے نا اسپیشلی جو ہے نا اس راتوں میں جب ہم تہجد کے لیے اٹھیں، تو یہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم اپنا شیڈول بنائیں رمضان المبارک میں کہ ہم تہجد 2 رکعت والے پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، یعنی جو آپ کو اللہ نے حسبی توفیق دی ہے، آپ لازمی جو ہے نا تہجد کی جو ہے نا کوشش کریں، اور صبح کی نماز کے بعد جو ہے نا ہم جو ہے نا اشراق کی نماز کا اہتمام کریں، اور اس دوران میں جو ہے نا ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی، اور جو بھی ہمیں ٹائم ملے اس میں ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، جو ہم ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ اور یا یوٹیوب پہ یا دوسری چیزوں پہ جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں، تو جو ہے نا ہم اس کو قیمتی بنائیں، کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہتے ہیں۔ اور ایک جو ہے نا رمضان میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ایک نیکی جو ہے وہ 700 گنے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اگر کسی نے ایک سبحان اللہ بول دیا تو وہ 700 سبحان اللہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک سبحان اللہ کا ثواب جو ہے وہ حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جو ہے نا جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک درخت ایسا جو ہے نا وہ نصب فرما دیتے ہیں کہ جس کے نیچے اگر تیز، یعنی جو عربی گھوڑے ہوتے ہیں وہ بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں، کہہ رہے اگر وہ 100 سال تک، اور ایک روایت میں 500 سال تک اگر وہ دوڑتے رہے تو اس کا سایہ ختم، اتنے زبردست۔ اگر ایک سبحان اللہ سے ایک کے بجائے 700 سے زیادہ درخت لگ جائے یا 70 درخت جائے، ایک ہی لگ جائے تو کم ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ نے موقع دیا ہے مجھے اور آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو۔ اللہ تمام جو ہے نا کافروں کو بھی ہدایت نصیب کرے کہ اللہ ان کو ہدایت جو ہے نا جو ایمان کی ہدایت ہے اس کو سرفراز فرمائیں۔ لیکن بہرحال جو مسلمان ہیں الحمدللہ ان سے میری گزارش ہے کہ اس رمضان کو جو ہے نا قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق پیدا کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اور اڑوس پڑوس میں جو لوگ آپ کے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اگر آپ اللہ نے توفیق دی اور افطاری کے لیے سامان لا رہے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ جو ہے نا ایک پلیٹ اپنے پڑوس میں کسی کو بھجوا دیں۔ اگر سالن آپ بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا ان کے لیے بھجوا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہے نا جن کے گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا کپڑے خرید رہے ہیں، تو جو ہے نا آپ اگر پڑوس میں جو ہے نا آپ کے کوئی غریب غربا ہیں تو ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ ان کے جو ہے نا آپ عید کے لیے جو ہے نا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا جو ہے نا بہت اچھا رمضان المبارک میں نے بتایا نا کہ یار یہ پیکیج کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ نعمتیں جو ہے نا ہمارے اوپر برسا دی ہیں، اب اس کو ہم لینے والے بن جائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمارے اڑوس پڑوس میں جو بچے ہیں، کسی کے کپڑے نہیں ہیں، کسی کے جوتے نہیں ہیں، کسی کے بچی کا دوپٹہ نہیں ہے، کسی کا چوڑیاں بچوں کی نہیں ہیں، یا کوئی اور بچوں کی جو خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑے جو ہے نا وہ صبر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، ہمارے پڑوسیوں کے بچوں نے خراب کپڑے پہنے ہوں گے، تو یہ ہمارے دل، اگر اس طرح ہمارے پڑوسیوں کے بچے نے اچھے کپڑے پہنے، ہمارے بچوں نے خراب، تو ہمارا دل دکھے گا کہ نہیں؟ ہمارے بچوں کا دل دکھے گا۔ تو یہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ احساس کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا مفید ہو جائے گا۔ تو یہ میری جو ویڈیو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر جو ہے نا یہ سمجھ میں آئی ہے تو انشاءاللہ ضرور اس کو جو ہے نا آپ لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو ہے نا تاکہ قرآن کے ساتھ، اور اس طریقے سے اگر کسی نے یہ رمضان گزار دیا اور کسی ایک نے بھی اس کے اوپر عمل کر دیا تو میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ باعث نجات بن جائے گا۔ اگر جو ہے نا چینل پہ نہیں ہے تو
چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔